امی نے بیان کی. اس کے الفاظ کے جبرائیل امین نے آ کر یہ نماز سیدہ کی خدمت میں پیش کیا. شب بدھ کی نماز وہ تھی جو اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو ملی تھی. اور اب نمازوں کے تحفے سنا سنا کر اور کیا پیغام دیجیے گا؟ فاطمہ اور نماز، نماز اور فاطمہ. اسے نماز پسند نہیں، وہ بھول جائے کہ اسے فاطمہ سے محبت ہے. سیدہ اس شخص سے محبت نہیں کر سکتی قبول، اسے نماز سے محبت نہ ہو. سیدہ نماز خدا سے عشق کرنے والے، سیدہ ورع الہی کی حلیفہ قرار پانے والے، تقیہ بھی آپ، نقیہ بھی آپ، رضیہ بھی آپ، راضیہ بھی آپ. تو بھول جائے کوئی مومن اور مومنہ اپنے آپ کو کہلوانے والا کہ وہ فاطمہ کا ماننے والا، اور نماز چھوڑ دے، نماز سے محبت نہ. کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کے چاہنے والے حجاب چھوڑ دیں؟ نماز کی مثالیں تاکہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں سیدہ کے وسیلے اور آپ کے نام کی برکتوں سے. یہ نماز، اس کا نام ہی نماز فاطمہ زہرا ہے. شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں اس نماز کو اس طرح بیان کیا: 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا. یہ بہت مجرب ترین نمازوں میں سے ہے. اتنا کچھ سیدہ نے دیا ہے کہ کہاں تک بیان کیا جائے. سری ترین، مشکل ترین حاجات کے لیے بہترین دعا، سری ترین دعا سیدہ کی دعا ہے. رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص. تو یہ دونوں کی تلاوت میں یاد رکھیں، ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا. نماز مکمل کر لینے کے بعد شہزادی کونین کی مخصوص دعائے تسبیح، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے. کربلا معلیٰ کی زیارات جن کو نصیب ہو رہی ان کو بھی نصیب کرے بار بار، اور جن کو نصیب نہیں ہوئی ان کو بھی نصیب کرے پروردگار. وہ تسبیح جو روزہ سرکار سید الشہداء میں پڑھی جاتی ہے، ایک سرحانے پڑھی جاتی ہے، ایک پانتین پڑھی جاتی ہے. سرحانے تسبیح مولا کائنات پڑھی جاتی، اور پانتین تسبیح جناب سیدہ کونین پڑھی جاتی ہے. اس کا پہلا جملہ ہے سبحان ذی العز الشامخ المنیف الی آخر تسبیح. یہ تسبیح آپ کو ملے گی کتاب مفاتیح الجنان میں، نمازوں کے چیپٹر میں، پہلے ہی باب کے اندر، کہ جہاں نمازیں معصومین کی بیان کی گئی. اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا کہ اس نماز کے بعد پہلے تسبیح پڑھیں، وہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں ہر نماز واجب کے بعد، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد درود پڑھیں 100 مرتبہ. پھر یہ تسبیح سبحان ذی العز الشامخ المنیف والی. اور اس کے بعد اب میں پھر پردے کی بات کروں بیٹیوں بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ یہ عمل جو انجام دینا چاہیں تو بالکل سخت ترین حجاب کے ماحول میں انجام دیجیے گا. اور مردوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے. جو جملہ بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ شدید ترین پریشانیوں میں آپ نے یہ عمل انجام دینا ہے، اور آخر میں سجدے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھ لی، اس سے پہلے درود پڑھ لیا، اس سے پہلے تسبیح سیدہ پڑھ لی، اس کے بعد سجدے میں چلے جائیے.
اور اب خواتین اپنے حجاب کی کمپلیٹ پابندی کے ساتھ تنہائی میں عمل انجام دیں، اور مردوں کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے کہ یہ اپنی کوہنیاں ان پر سے کپڑا ہٹا دیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیں۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اتنا حصہ کھول لیجئے۔ آج کل تو فیشن میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی پینٹیں پہن رہے ہوں، تو چلیے ایک ایسا لباس رکھیں اس نماز کے لیے۔ اصل موضوع ہے کہ آپ کے اعضائے سجدہ زمین سے لگے ہوئے ہوں۔ جانماز بھی ہٹا دیجئے، صرف سجدگاہ سجدے کے لیے ہو، اور باقی آپ کے وہ تمام اعضاء، 7 اعضاء میں سے آپ کے 2 اعضاء تو ہتھیلیاں اور 2 پاؤں کے پیر، جو پاؤں کے انگوٹھے وہ دونوں، یہ 4 ہو گئے۔ یہ 4 تو لگتے ہی آپ کے اوپن ہیں، اس پہ کپڑا نہیں ہوتا عام طور پر۔ سردیوں میں ہو سکتا ہے موزے پہنے بھی الگ بات ہے، لیکن اتار دیں، ہاتھ بھی خالی، پاؤں کے انگوٹھے بھی خالی، اور پھر کوشش کریں کہ اپنے گھٹنے بھی اس طرح سے اوپن کر سکیں کہ زمین پر مس ہو جائے، آپ کی دونوں کوہنیاں بھی۔ اور پھر اس سجدے کی حالت میں ایک مخصوص دعا کتاب مفاتیح الجنان میں بیان کی گئی، اس کو پڑھیے۔ یعنی انتہائی خشوع کی حالت ہو گئی۔ ایک مسکین، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، ایک مجبور و بے بس، اتنا مسکین کہ زمین پر اوندے منہ پڑا ہوا ہے، اور اتنا غریب ہے کہ اس کے اور زمین کے درمیان کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، کونیاں کھلی ہوئی، اس کے گھٹنے کھلے ہوئے۔ اس حالت میں اپنی حاجات پیش کیجئے۔ اس دعا کی تلاوت کے بعد جو اس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا، اور اگر چاہیں تو وہ دعا آپ علماء سے رجوع کر کے لے سکتے ہیں، ورنہ کتاب مفاتیح الجنان میں نماز فاطمہ زہرا والے چیپٹر میں آپ کو آخر میں جا کر یہ پورا سلسلہ بیان کا مل جائے گا۔